اللہ تعالیٰ نے فجر میں جاگنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ آپ کو ہلا کر رکھ دے گی۔ سائنسدانوں نے فجر کی نماز کے وقت پر ریسرچ کی کہ صبح کے وقت جاگنے سے کیا ہوتا ہے، تو تحقیق میں جو معلوم ہوا سن کر آپ کبھی بھی فجر کی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس کی فضیلت جان لے تو فجر کی نماز ضرور پڑھتے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے احکام کو بجا لانے اور ممنوعات سے اجتناب برتنے کا نام بندگی و عبادت ہے۔ اسلام کے نزدیک عبادت کا مفہوم نہایت وسیع ہے۔ اسلام کا مطلب ہے کہ انسان کی پوری زندگی عبادت سے عبارت ہو، وہ اس طرح زندگی بسر کرے کہ اس کا ہر کام عبادت میں شمار، اور اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے، ہر بات میں حکم الہی کو پیش نظر رکھے۔ عبادت کہا جاتا ہے، لیکن دراصل یہ ترمیم عبادات ہیں۔ انہیں ارکان اسلام بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اسلام کی عمارت انہی دونوں پر قائم ہے۔ ارکان اسلام میں نماز سر فہرست اور پہلے نمبر پر ہے۔ ان تمام عبادت میں نماز کو اہمیت و فضیلت حاصل ہے، وہ کسی بھی صاحب ایمان اہل نظر سے پوشیدہ نہیں۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ قرآن کریم میں ہر پیغام میں صراط یعنی نماز کا لفظ حروف جعلی میں موجود ہے۔ ایمان کے بعد سب سے اہم رکن جس کا مطالبہ اہل اسلام سے کیا گیا ہے وہ نماز ہی ہے۔ نماز میں مسلمانوں کی دینی پہچان اور امتیازی نشان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کی ادائیگی پر بہت زیادہ زور اور ترک پر وعید موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، نماز کی دین میں وہی اہمیت ہے جو انسانی جسم میں سر کی ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان امتیاز کرنے والی نماز ہے، لہٰذا جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں نماز کی اہمیت کیا ہے۔ جو چیز جس قدر اہم اور ضروری ہوتی ہے، اس کی بجا آوری پر اجر و ثواب اس قدر زیادہ ملتا ہے۔ چنانچہ نماز کا ثواب اس قدر ہے کہ انسان کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن 5 وقت نمازوں میں فجر کی نماز کی اہمیت فضیلت سب سے نمایاں، اور اس کی ادائیگی پر جو ثواب دیگر 4 نمازوں سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر کے وقت دنیا نیند کے مزے میں ہوتی ہے اور خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہوتی ہے۔ لوگوں پر غفلت اور سستی کی چادر تنی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسے میں نرم گرم آرام بستر چھوڑ کر اللہ کی اطاعت محبت میں بھر گئی، یعنی نماز میں سجدہ ریز ہونا پڑا۔ بڑا پرمشقت اور نفس کو زیر کرنے والا مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ بندے کو جس نیکی کے کرنے میں مشقت زیادہ ہو اور نفس شیطان سے لڑائی کرنا چاہتا ہو، اللہ اس پر زیادہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے، چاہے وہ نیکی کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ قرآن و حدیث سے بھی نماز فجر کی قرات تلاوت قرآن کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے۔ فجر کے وقت اور نماز فجر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا، فجر کا قرآن، بے شک فجر کی نماز پڑھا جانے والا قرآن محسوس مشہود ہو کر سامنے آتا ہے۔ یعنی اگر فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن اگر سمجھ کر بغور پڑھا جائے تو وقت فجر کے تمام انوار تجلیات اور قرآن و فیوز و برکات مشتقل ہو کر اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں، محسوس ہوتے ہیں۔ احادیث نبوی سے بھی نماز کی اہمیت اور اس کی نورانیت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنت ہے، دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے افضل ہے۔ قرآن و حدیث اور اسلامی لٹریچر میں دنیا سے مراد مشرق و مغرب والا کرہ ارض نہیں، بلکہ دنیا سے مراد یہ کائنات اور اس کی تمام تر نعمتیں، خزانے، دولتوں اور حکومت سے مراد ہے۔ سوچیں، جب فجر کی 2 رکعت سنت کی یہ فضیلت ہے کہ پوری دنیا کی نعمت اور خزانے اس کے سامنے کچھ بھی نہیں، تو پھر نماز کے فرائض کا کیا عالم ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ نبی پاک نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے نزدیک میں آ جاتا ہے، یعنی جو شخص نماز فجر کا فریضہ ادا کر لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ جس نے 2 ٹھنڈے وقت کی نماز فجر اور عصر ادا کر لی وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی آپ نے فجر اور عصر ادا کر لینے والے کو جنت کی بشارت سنائی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی پاک نے فرمایا، جو شخص عشاء کی نماز باجماعت ادا کرے گا اسے رات کے قیام کا ثواب ملے گا، جو عشاء فجر کی نماز باجماعت ادا کرے گا اس کے لیے پوری رات کے قیام کا ثواب ہوگا۔ نماز فجر کی ادائیگی میں ہماری سستی اور کوتاہی انتہا کو پہنچی ہوئی ہوتی ہے۔ کوئی بھی موسم ہو، بقیہ 4 نمازوں کے مقابلے میں فجر میں نماز بہت کم تعداد میں ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں یہی حال گھروں میں خواتین کی نماز فجر کا ہے۔
فجر میں وہ اہتمام نہیں ہوتا جو بقیہ چند نمازوں کی ادائیگی میں ہوتا ہے۔ موسم گرما میں راتیں چھوٹی ہونے کا بہانہ اور موسم سرما میں صبح سردی کا عذر، لیکن ہمارا ہر بہانہ اور عذر ہماری نماز میں کوتاہی غفلت کے سلسلے میں اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہوگا۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو ایک شکوہ ہمیشہ رہتا ہے کہ روزی میں برکت نہیں، گھر میں برکت نہیں، کتنا ہی کما لے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں گیا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے کہ یہ سب بے برکتیں اسی سبب سے ہیں۔ ہم نماز فجر کی ادائیگی میں ہم درجہ کوتاہی، غفلت، لاپرواہی اور سستی کا شکار ہیں۔ رسول پاک کے اس حوالے سے متعدد احادیث موجود ہیں جن میں رزق کی تقسیم فرمانے اور برکت کو نماز فجر کی ادائیگی سے مشروط کیا گیا ہے۔ ایک فرمان نبوی کا مفہوم ہے کہ رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ ہر صبح فجر کے وقت بندوں کا رزق لے کر زمین پر اترتا ہے، لہٰذا جو دروازہ فجر کے وقت کھلا ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق دروازے پر رکھ کر چلا جاتا ہے، اور جو دروازہ فجر کے وقت بند ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق واپس لے کر چلا جاتا ہے۔ فجر کے وقت دروازہ کھلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس گھر کے افراد صبح فجر کے وقت بیدار ہو کر نماز فجر ادا کرتے ہیں انہیں ان کا رزق عطا کر دیا جاتا ہے۔ دروازہ بند ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس گھر میں رہنے والے صبح فجر کے وقت سوتے رہتے ہیں اور نماز کی ادائیگی میں غفلت و کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں انہیں ان کے رزق سے محروم رکھا جاتا ہے۔ ہم میں سے اکثر نماز فجر خصوصاً دیگر نمازوں کو عموماً چھوڑ کر اپنے گھروں میں خیر و برکت کے لیے قرآن خوانی، میلاد کی محافل کے انعقاد کرتے ہیں، قرآن کی تعویذ اویزہ کرنے میں جیسے نیک کاموں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس سے تو انکار نہیں، اس کے تمام کارہائے برکت میں عنصر موجود ہوتا ہے، لیکن قرآن خوانی، محفل میلاد، لوح قرآن کے نقش گھر میں اویزہ کرنے سے خیر و برکت کا ہونا نماز کی ادائیگی سے مشہور ہے۔ ہر خیر و برکت کے چشمے نماز سے پھوٹتے ہیں۔ اللہ کی تمام نعمتوں، برکتوں، رزق کے درمیان نماز کی ادائیگی سے ہی ملتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ عمل بھی اہم ہے کہ ایک فجر کے علاوہ بقیہ 4 نمازیں بھی خیر و برکت نماز کی فجر کی ادائیگی ہی سے مشروط ہیں، اس لیے کہ کاروبار کا آغاز نماز فجر کی ادائیگی سے ہی ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، نماز فجر کی کوتاہی اور غفلت اور نماز نہ پڑھنا گھر کے نحوست کی علامت کا آغاز ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مسلمان کو خبیث اور منافق قرار دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کو میرا دل چاہتا ہے آگ لگا کر جلا دوں۔ ناظرین، کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ اللہ نے ہمیں فجر کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ کیا فجر کا وقت صرف نماز پڑھنے کا وقت ہوتا ہے؟ کیا اس وقت کے پیچھے ایک راز پوشیدہ ہے؟ اور وہ راز کیا ہے؟ اس راز کو جاننے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم نماز کے بارے میں جانیں جو ہم پر دن میں 5 مرتبہ پڑھنا فرض کی گئی ہے، اور یہ 5 نمازیں کس قدر فرض ہوئی ہیں اس کے پیچھے ایک شاندار وجہ ہے، جس وجہ کا مظاہرہ سفر معراج میں اس وقت ہوا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کے لیے وقت کے انتہائی مختصر حصے میں 7ویں آسمان سے بھی آگے تشریف لے گئے تھے، اور اس کے پس منظر میں اپنے حبیب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلایا اور اپنے خصوصی نماز سے نوازا۔ اس مبارک سفر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب خاص سے نوازا، انبیاء کرام سے ملاقاتیں کروائیں، جنت جہنم کا مشاہدہ کروایا، اور نیکیوں کی اجر و ثواب اور بروں کے انجام و عذاب کا نظارہ کروایا۔ اس عظیم سفر میں بہت سے انعامات سے نوازا گیا، جن میں سے ایک خاص انعام امت کے لیے نماز کا تحفہ بھی ہے۔ عبادت یعنی نماز سفر میں ادا کی گئی معراج کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ نے اللہ تعالیٰ سے 50 نمازوں میں نرمی کی درخواست کی، اور ایسا کئی بار ہوا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے دن میں 5 نمازوں کا حکم دے دیا، جس کے بعد بھی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں میں کمی کے لیے اللہ کے پاس ایک بار پھر جانے کے لیے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے رب سے کئی مرتبہ درخواست کر لی ہے، یہاں تک کہ مجھے حیا آ گئی ہے اور اب میں راضی ہوں اور اس حکم کو ہر طرح سے تسلیم کرتا ہوں۔ ہر نماز پڑھنا ضروری ہے، اور یقیناً آپ کے لیے بھی نمازوں میں سب سے زیادہ مشکل نماز فجر کی نماز ہوگی، جس میں نیند کا غلبہ اتنا ہوتا ہے کہ ایک انسان مشکل سے اٹھ پاتا ہے، لیکن دن کے اس خاص حصے میں جو راز پوشیدہ ہے اسے جب آپ جانو گے تو یقین کریں کہ آپ فجر کی نماز کبھی نہیں چھوڑنا چاہیں گے۔ دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں سلیپ ڈس آرڈریا بے خوابی کی شکایت ہوتی ہے، جس میں وہ ساری رات سو نہیں پاتے، انہیں نیند نہ آنے کی بیماری ہوتی ہے، اور پورا دن کام کاج کر کے جب رات کو بھی سو نہیں سکتے تب کئی طرح کی ذہنی اور جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ آج ہر دوسرا تیسرا انسان ہو رہا ہے، جس کی بڑی وجہ
अल्लाह ताला के अहकामात को पीछे छोड़कर दुनिया की रंगीनियों के पीछे भागना है। सारी रात जागने के बाद फजर के करीब कुछ देर नींद आ जाती है, लेकिन वो नींद जिस्म को पुरसकून नहीं करती, जिसकी वजह से अक्सर लोग जागते और हर किस्म की दवाइयों के इस्तेमाल के बावजूद जब सो नहीं पाते तो वो अल्लाह ताला से ये सवाल ज़रूर करते होंगे कि अल्लाह मुझे नींद क्यों नहीं आती, आखिर क्या वजह है। हम बहुत कम लोग होते हैं जिस कैफियत में अपने अंदर पैदा होने वाली इस आवाज़ को सुन पाते हैं, जिनमें से इनसे कहा जाता है कि बिस्तर से निकलो, नमाज पढ़ो, अल्लाह का जिक्र करो और यकीन करो जो लोग इसकी आवाज़ को सुन पाते हैं और इस पर अमल करते हैं, इन्हें ताहयात कभी भी इस तरह नींद की शिकायत नहीं होगी। इस हवाले से एक सूफी नज़म है जिसे एक अमेरिकी मुसन्निफ यानी किताब के लिखने वाले ने तर्जुमा किया है, जिसका अनवान है यानी दोबारा मत सो जाना। सुबह की ठंडी हवाएं एक राज लाती हैं तुम्हारे लिए, दोबारा सो जाना। खुद से पूछो तुम क्या चाहते हो, दोबारा मत सो जाना। लोग दरवाजे की चौखट से आ जा रहे हैं, जहाँ से दो दुनियाएं मिलती हैं, वो दरवाज़ा गोल और खुला है, दोबारा मत सो जाना। इस नज़म में बयान करदा दरवाज़ा हमारी दुनिया और इस दूसरी दुनिया का है, जहाँ से फरिश्ते हर सुबह और शाम को उतरते हैं, जिनका जिक्र इस हदीस पाक में मिलता है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं रात और दिन में फरिश्तों की ड्यूटी बदलती रहती है और फजर और असर नमाज की ड्यूटी पर आने वाले फरिश्ते और जाने वाले फरिश्ते एक दूसरे से मिलते हैं। फिर तुम्हारे पास रहने वाले फरिश्ते जब ऊपर जाते हैं तो अल्लाह ताला पूछता है, हालांकि वो उन सब से ज़्यादा अपने बंदों के मुतालिक जानता है, कि मेरे बंदों को तुमने किस हाल में छोड़ा था। वो जवाब देता है कि हमने जब इनको छोड़ा तो फजर की नमाज पढ़ रहे थे और जब इनके पास गए तो वो असर की नमाज पढ़ रहे थे। फजर और असर की नमाजों के औकात में सोने से मना करने के पीछे एक बड़ी वजह है, और वो ये है कि साइंस कहती है कि सूरज तलू होते वक्त और शाम को गुरूब होने से पहले सोना नहीं चाहिए, क्योंकि सुबह के वक्त ज़मीन पर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मिकदार में होती है, जिस वक्त माहौल तरोताज़ा होता है और ये ऑक्सीजन आपको दिन भर फिट रखने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। और जो इस वक्त सो जाता है तो वो ताज़ा ऑक्सीजन से महरूम रह जाता है, और असर के वक्त ज़मीन पर ऑक्सीजन की कमी होती है, तो अगर कोई सो जाता है इसको ऑक्सीजन की कम मिकदार ही मिल पाती है, जिसकी वजह से वो जागता रहता है, तो इसके सर में दर्द और तबीयत बोझल हो जाती है। और यही बड़ी वजह है कि दीन इस्लाम में इन दोनों बातों में सोने से मना फरमाया गया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुलुए शम्स से पहले और गुरूबे शम्स से पहले नमाज अदा करने वाले जहन्नुम में हरगिज़ दाखिल नहीं होगा। नमाज फजर के बारे में ऐसे बेशुमार वसाइल और भी हैं जिनको हम नहीं जान सकते, इनको जान लें तो कभी कोताही ना करें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर वो लोग ईशा और फजर की फजीलत के बारे में जान लें तो वो ज़रूर बिल इन नमाजों में हाजिर हो जाएं, इनको खुद को घसीटते हुए ही आना पड़े। अब आप खुद अंदाज़ा कीजिए कि एक तरफ इन दोनों नमाजों की इतनी फजीलत और अहमियत और दूसरी तरफ इनकी हदायत में कितनी सुस्ती और लापरवाही बढ़ती जा रही है। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त का नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जज़ाकल्लाह।